بجٹ میں جو کچھ اس سپیچ میں میں نے کچھ اصول یا پرنسپلز کی بات کی تھی، میں ان کو دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے ہمارا اس وقت 9.5% جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ خیرات سے، فلانتھرپی سے جو اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہسپتال ہیں، وہ تو چل سکتے ہیں، ملک صرف ٹیکس سے چل سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کو بتدریج 9.5 سے اگلے 3 سال میں اس کو 13.5% پہ یا 13% کے قریب اس کو لے جانا پڑے گا. جو سبجیکٹ ڈیوالو ہو چکے ہیں وہاں فیڈرل گورنمنٹ کو ہمیں یہ منسٹریز بند کرنی چاہیے، ان ڈپارٹمنٹس کو ہمیں ضم کر دینا چاہیے تاکہ وہ خرچہ کم ہو. اس میں اب پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں وہ کہ پی ڈبلیو ڈی یا پاک پی ڈبلیو ڈی اس کو انہوں نے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا، اب دو اس میں بھی صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. پی ڈبلیو کے فرض کرے ہم نے بند کر دیا اور وہ بند ہوگا، اس سے ڈائریکٹ کاسٹ کتنی ہے؟ 3.5 بلین 4 بلین روپے کی ہے. Now these are big numbers, but in the larger scheme of things جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں تو یہ بہت کم رقم ہے. یہ بچا نہیں ہے، بچا وہ ہے کہ جو پروجیکٹس یہ ہینڈل کرتے تھے یا کرتے ہیں اس میں سے کتنا جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، کتنا کرپشن کی مد میں جاتا ہے. That is the real loss to the exchequer. That is the real loss to the people of Pakistan. کہ جو ہم یہ ایلوکیٹ کرتے ہیں ہم رقم، اس میں سے کتنی رقم جو ہے وہ خرد برد ہو جاتی ہے. That is the real cost. اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو ایک ہائی منسٹریل کمیٹی بنائی ہے اس میں ہم بہت کام کر بھی چکے ہیں، لیکن میری چیئرمین شپ میں انہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے. ہم انشاءاللہ اگلے مہینے 1.5 مہینے میں ان کو اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ کن منسٹریز کو ہم نے جو ہے بند کرنا ہے، کن ڈپارٹمنٹس کو ہم نے ضم کرنا ہے. As I said, he didn't even want to wait for that recommendation. انہوں نے پی ڈبلیو کو تو پہلے ہی بند کر دیا، کیونکہ جہاں جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرپشن اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے، گورنمنٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ نے ایکسپینڈیچرز پہ غور نہیں کیا، ہم ایکسپینڈیچر پہ نہ صرف غور کر رہے ہیں، ایکسپینڈیچرز کو ہم انشاءاللہ کم کریں گے ایٹ دا فیڈرل لیول، اور بڑے مناسب اقدام آپ کو اگلے مہینے 1.5 مہینے میں پتہ چلیں گے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شور کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی آپ اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے. اچھا، دوسرا خرچہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز پیپل تھنک کہ جی لوگوں کو نکالنا، لوگوں کا یہ جو ڈپارٹمنٹس بند کرنا، یہ اس سے خرچے کم ہوں گے. دوسرا جو بڑا ہمارا لیے مسئلہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، اس کا خسارہ کون برداشت کر رہا ہے؟ اس کا خسارہ آپ سب لوگ برداشت کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو چلنے دیا جائے. ابھی اس وقت 2 ایسٹس ہیں which are in play at the moment. پی آئی اے 622 بلین روپے کی لائبلٹی ٹرانسفر ہوئی ہے ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان. اس کا کون قصوردار ہے؟ یہ 622 بلین، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تنخواہ دار طبقوں کے اور مینوفیکچرنگ کو اور ان کو آپ نے ریلیف نہیں دیا، کہاں سے ریلیف دیں ہم؟ یہ 650 بلین اگر بچتے، آج سے اگر 10 سال پہلے 15 سال پہلے پی آئی اے پرائیویٹائز ہو چکا ہوتا. جو اس وقت ہم نے لیا ہے اپنے خسارے میں لیا ہے نا، کیونکہ 10 سال کا یہ ریسٹرکچر ہوا ہے، یہ سب آپ خمیازہ اس کا بھگت رہے ہیں. حکومت تو بھگت رہی ہے، ہم بھی بھگت رہے ہیں، آپ بھی بھگت رہے ہیں. اسی طرح جو ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ ہے، اس میں کراچی کی ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ انشاءاللہ اب آپ اچھی خبر سنیں گے، جولائی اگست میں ہو جائے گی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ کراچی اور لاہور کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ بھی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی ایم دا چیئرمین آف دا کیبنٹ کمیٹی آن ایس او ایز. کافی لوگ مجھے آگے کہتے ہیں یہ اسٹریٹجک ہے، یہ اسینشل ہے. It's very difficult to accept that. It's very difficult to accept that. یہ اگر اس ملک نے آگے جانا ہے تو سب کچھ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا پڑے گا. اور میں اس وقت حکومت کا ایک اہم نمائندہ آپ سمجھ لیجئے، اس کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کو ریلیف چاہیے
اور انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے تو یہ جتنے خسارے ہیں، جتنا یہ حکومت کا بوجھ ہے، ہمیں اس کو کم کرنا ہوگا اور ہم اس کو کم کرنے جا رہے ہیں.